السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ شامل کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آج اخبار میں آئی ہے، کچھ اسے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جناب بھارت جو ہے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے، 3 مختلف اپنی فورسز کے ذریعے جو ہے وہ جو سندھ کا ایریا ہے، سندھ اور راجستھان کا جو بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ اپنی بری بحری اور فضائی جو افواج ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ایک ٹرائی سروسز ایکسرسائزز جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اب پاکستان نے بھی جو ہے وہ ایک جواب دیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ استنبول میں شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دوحہ قطر میں جو ہے دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہوئی تھی، اس کے بعد میڈیٹ کروایا گیا تھا، آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 25 اکتوبر کو دوبارہ ملاقات کی جائے گی، اور اس سلسلے میں آج جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ مقامی ہوٹل میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور جس کی میزبانی جو ہے وہ ترکیہ کے اعلیٰ حکام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے 2 رکنی وفد جو ہے اس مذاکرات میں شرکت کر رہا ہے، جبکہ افغانستان کی طرف سے نائب وزیر داخلہ رحمت علی مجیب جو ہے وہ وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مذاکرات میں قطر میں افغان سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ، افغان وزیر داخلہ کے بھائی انس حقانی، نور احمد نور وزارت دفاع کے عہدیدار نور الرحمان نصرت، اور افغان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمان بھی ان کے وفد کے اندر شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں سے ہمیں سینئر جرنلسٹ ہیں انس ملک، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ آج کے مذاکرات میں ایجنڈے میں 4 اہم نکات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پاکستان کا وقت جو ہے وہ سینئر سیکورٹی اہلکاروں، اعلیٰ خفیہ اداروں کے نمائندوں اور وزارت خارجہ کے سینئر بیوروکریٹس کے اوپر مشتمل ہے۔ جو اہم نکات ہیں اس میں سب سے پہلے مشترکہ ورکنگ میکنزم یا سرحدی نگرانی کا نظام جو ہے وہ شامل ہے، جس پر پہلے اتفاق ہو چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات طے ہونا جو ہے وہ باقی تھی، کہ بیسکلی بارڈر کے اوپر پاکستان کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو در اندازی ہوتی ہے، دہشت گردوں کی جو در اندازی ہوتی ہے، اسے کس طرح روکا جائے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک ورکنگ میکنزم جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ پاکستانی فریق جو ہے وہ بار بار اس بات کے اوپر اصرار کر رہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی آمد و رفت فوری طور پر روکی جائے۔ 2021 کے اگست میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پاکستان میں حملوں میں جو ہے وہ تقریباً 500% اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ تجارت اور ٹرانزٹ ہے، اور اس پہ یہ بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ تیسرا جو ہے وہ خطے میں امن کس طرح بحال کیا جائے، خاص طور پہ سرحد پار نقل و حرکت کے باوقار اور منظم طریقہ کار کے حوالے سے جو پاکستان کی ترجیحات ہیں اسے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی یا دہشت گردوں سے منسلک جو تنظیمیں ہیں ان کے استعمال سے روکا جائے، تو یہ بھی ایجنڈے کے اندر شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے۔ موسٹ پرابلی شاید کوشش کریں گے اگلے ویلاگ میں جو ہے آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر سکیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں، بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے، افغان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر مذاکرات طے نہیں پاتے تو ہماری اور افغانستان کی کھلی جنگ ہے۔ ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی، دوحہ میں جن سے بات ہوئی وہ پاکستان میں جوان ہوئے تھے، 4 دن سے سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے۔ تو ایون دو امن یہاں پہ قائم ہے، لیکن بڑا ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے، سینسٹیو ٹائم کے ذریعے جو ہے وہ حساس نوعیت کے اس وقت صورتحال ہے بارڈر کے اوپر، اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے بار بار کہ پھر خدا نخواستہ کوئی امن جو ہے وہ ڈسٹرب اس سلسلے میں نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ 15 دن کی ایک طویل ایکسرسائز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، اور یہ نوٹائم جو ہے وہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور نوٹائم بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، یہ البتہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ ممبئی کے پاس جو ہے وہ ان کی نیوی جو انڈین نیوی ہے اس نے اپنی فائرنگ ایکسرسائزز وہاں پہ کی ہیں، اور یہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے آلریڈی، لیکن یہ آپ ایریاز دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ان کی نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہ کی جا رہی بڑی تیزی سے۔ میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو فورسز ہیں بڑی تیزی سے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پہ کر رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور جو انہوں نے تقریباً 50 نوٹیکل مائلز کا یہ ایک گوا کے پاس جو ہے وہ نوٹائم جاری کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ نو سیل زون جو ہے قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ کوئی آٹونومس سسٹم ہے اپنا نیوی کا، اسے وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 2 دن کی ایکسرسائز جو ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایریا جو ہے یہ ہر قسم کی جو بحری موومنٹ ہے اس کے لیے ان کی جانب سے بند کیا گیا ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، پاکستان نے بھی جو ہے اس سلسلے میں جیسی کل یہ خبر آئی کہ جناب انڈیا کی جانب سے جو ہے یہ 15 دن کی ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اور انہی ایریاز کے
کے اندر جہاں پہ ہم نے آپ کو اس میپ کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں، وہیں پہ پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب یہ نو ٹائم جاری کیا گیا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے پاکستان 28 سے لے کے 29 تاریخ تک ایک دن کے لیے جو ہے وہ نو فلائی زون اس ایریا کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے، اور وہ یہ تقریباً ایریا جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کچھ بلوچستان اور سندھ کے بیچ کا ایریا جو ہے بن رہا ہے پاکستان کی جانب سے، جو ایئر ٹریفک کے حوالے سے جو یہ نو ٹائم جاری کیا گیا ہے، اور موسٹ پرابلی اس کے اندر جو پاکستانی ایئر فورس ہے وہ اپنی کوئی ایکسرسائز یہاں پہ کرے گی، اور اسی دوران جو ہے دوسری سائڈ پہ بارڈر کی دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ کا جو ایریا ہے جس میں رن آف کچھ کا ایریا بھی آتا ہے، وہاں پہ یہ اپنی ایکسرسائزز کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر مطلب پاکستانی ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس جو ہیں بارڈر کے دونوں طرف جو ہیں یہ ایکسرسائزز کر رہے ہوں گے، تو اس لیے مطلب الرٹ رہنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کی جائے۔ بائی دا وے انڈیا کے حوالے سے ابھی ایک بڑی بھیانک، خوفناک اور ان کے لیے بڑی ایک امبیرسنگ سٹوری ہے، وہ بھی میں ابھی شیئر کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے آپ سے ابھی اگر شیئر کر دیا نا تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، تو اس لیے میں اس کو وی لاگ میں آگے چل کے شیئر کرتا ہوں تاکہ پہلے آپ دیگر خبریں جو ہیں وہ سن لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پچھلے وی لاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے برطانیہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج ایک باقاعدہ افتتاحی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے جو ہے پہلی فلائٹ جو ہے وہ فلائی کر چکی ہے، اور اس تقریب سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو جو ہے وہ کامیاب قرار دیا، سفارتی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا برطانیہ کی سول ایویشن سے پابندی کے خاتمے میں پاکستانی سفارت خانے اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک ایس پی عدیل اکبر نے مبینہ طور پہ خودکشی کر لی تھی، تو اس حوالے سے اب مزید جو اس معاملے کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو جو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک آخری فون کال آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے آپریٹر سے ایک گن لے کے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی۔ تو کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، آخری فون کال کس کی آئی ہے اس کا جو ہے وہ فورنزک کیا گیا ہے، اور آپریٹر نے بیان دیا ہے کہ جو ایس پی تھے عدیل اکبر، انہوں نے اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے وہ ملنے جا رہے تھے۔ ان کی 2 دفعہ بتایا گیا ہے کہ پروموشن جو ہے وہ ڈیو تھی، لیکن ایک دفعہ ان کی انکوائری کوئی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ پروموشن نہیں ہو سکی تھی، دوسری دفعہ بھی پھر اس کے بعد کوئی اس طرح کے واقعہ پیش آیا تھا کہ انہیں پروموشن نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی افسردہ اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ بتایا گیا ہے کہ انہیں 4:23 کے اوپر یہ ایک فون کال آتی ہے، اس کے بعد وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کی طرف جو ہے وہ موو کیا جائے۔ دفتر خارجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ریڈ زون ایریا کے اندر آتا ہے اسلام آباد میں۔ عدیل اکبر جو ہے دستاویزات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ اپنے آپریٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک اور کال آئی، جس کے بعد نجی ہوٹل کے سامنے ایس پی عدیل اکبر نے ان سے ان کی گن مانگی، انہوں نے میگزین نکال کے جو ہے وہ یہ گن ان کو پکڑائی۔ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران جو ہے وہ عدیل اکبر نے ان سے پوچھا بھی یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی، انہوں نے کہا جی بالکل چلتی ہے۔ بعد میں انہوں نے میگزین مجھ سے لیا، انہوں نے کہا اس میگزین میں کتنی گولیاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس میں 50 گولیاں ڈلتی ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عدیل اکبر ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ اور چھٹی کی درخواست بھی جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ گئی ہے۔ اس چھٹی کی درخواست میں کہا گیا کہ جی ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ ان کو ڈینگی ہو چکا ہے اور انہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہ چھٹی جو ہے انہیں نہیں دی گئی۔ 20 اکتوبر کو جو ہے ان کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، اور ڈاکٹرز نے انہیں 3 دن آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جاب ریلیٹڈ جو ہے ان کو کافی ڈپریشنز تھے، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کی جہاں پہ پروموشن ہونی چاہیے تھی وہ پروموشن نہیں ہوئی، بڑے ٹف قسم کے ان کے آفس ورکنگ آورز تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، اور چھٹی کی منظوری نہ ملنے کے باوجود جو ہے وہ بخار کے دوران بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو پابندی لگی ہے، ایکسپریس نے ایکچولی اسے رپورٹ کیا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سیکیورٹی اور سٹاف کے دیگر عملے کی جو ہے وہ سکریننگ مکمل کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیکیورٹی کے تمام اہلکاروں کی سکریننگ شروع کر دی گئی ہے، اور یہ سکریننگ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک تمام اہلکاروں کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ دیگر عملے کی بھی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی سٹاف اور دیگر سٹاف کی اسکریننگ کالعدم مذہبی جماعت سے تعلق کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہے۔ اسکریننگ میں تمام سٹاف کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کا کالعدم مذہبی جماعت سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اور چیکنگ کے دوران تصدیق کی صورت میں انہیں جاتی عمرہ اور سی ایم آفس کی سیکیورٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ اس سے پہلے بیسکلی یہ تحریک لبیک کے بننے کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سلمان تاثیر کا جو انہیں قتل کرنے کا جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد کانسیکوینٹلی جس طرح سپورٹ کیا گیا تھا قاتل کو، اور اس کے بعد پوری ایک جماعت اس طرح ترتیب دی گئی تھی. اس کے بعد حالیہ جو ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک ٹویٹر کے اوپر ایک صارف نے بھی یہ لکھا تھا کہ جناب کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ کوئی ممتاز قادری جیسا کوئی شخص وہاں پہ موجود ہے، تو پھر اس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ساری اسکریننگ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے ان کے سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر نہ ہو جو اسلحہ بھی کیری کرتا ہو اور اس کے بعد وہ مذہبی اس قسم کے خیالات بھی رکھتا ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مزید سخت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، ان کے حوالے سے یہ خبر، انہوں نے خیبر میں جو ہے وہ ایک امن جرگے سے خطاب کیا ہے. وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 5000 افراد جو ہے وہ اس امن جرگے کے اندر موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور رہیں گے. 9/11 کے بعد ہمیں پرائی جنگ میں دھکیلا گیا، ہم ہی ہر بار قربانیاں کیوں دیں؟ ہم ملٹری آپریشن کو نہیں مانتے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کولیٹرل ڈیمیج کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا میں وفاق سے کہتا ہوں کہ ساڈا حق کہتے رکھ، مزید بند کمروں کی پالیسیاں کسی صورت قبول نہیں کی جائیں گی. قبائلی عوام نے 9/11 کے بعد ملک میں امن کے قیام کے لیے بے مثال مالی اور جانی قربانیاں دیں، مگر بدقسمتی سے بدلے میں انہیں صرف کیمپوں اور نامکمل وعدوں کا سامنا کرنا پڑا. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق قبائلی اضلاع کلیئر ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ فوجی آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ماضی کے آپریشنز کے نتائج اور اس کے اثرات پر شفاف جواب عوام کا حق ہے. قبائلی عوام مزید کسی نئی لڑائی یا آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم امن کے دائیں ہیں، ریاست پاکستان اور فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر مزید شہری جانوں کے ضیاع کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جناب ان کی سینئر قیادت کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، وزیر اعظم سہیل آفریدی، جنید اکبر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے جو ہے وہ شرکت کی. امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی غور کیا گیا اور ہنگو بم دھماکے کے واقعے پہ اظہار افسوس اور شہید پولیس اہلکاروں کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی. اجلاس کے شرکا نے پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری دی ہے جس کے اوپر بڑی اس وقت بحث اور تکرار ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے اپنی سٹوری میں لکھتے ہیں جی اگر کوئی معجزہ نہ ہوا یا کوئی ڈیل نہ ہوئی یا عدالتوں سے غیر متوقع ریلیف نہ ملا تو عمران خان کے جلد رہا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ 2026 کے دوران بلکہ ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی جیل میں رہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سخت گیر عناصر اب بھی تصادم کی پالیسی پر قائم ہیں، لیکن پارٹی کے تحمل مزاج رہنما عمران خان کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی رائے ہے کہ جب تک یہ محاذ ذرائع ختم نہیں ہوتی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں. پارٹی کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہیں. عمران خان اور ان کی اہلیہ کی العزیز ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اس سے پہلے ان کی سزا کی معطلی کی درخواست کی سماعت ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی تاریخ ابھی تک طے نہیں ہوئی ہے. ہائی کورٹ کی جاری کردہ فکسیشن پالیسی کے مطابق اپیلوں کی سماعت کیس دائر ہونے کی ترتیب میں کی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سخت گیر عناصر جنہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی انہوں نے عمران خان کے لیے معاملات مزید مشکل بنا دیے ہیں. پی ٹی آئی کے ماہرین قانون کو علم ہے کہ استغاثہ کے پاس اتنے قانونی حربے موجود ہیں کہ ان کیسوں کو طول دیا جا سکتا ہے جس سے عمران خان کی رہائی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ کچھ کیسز میں ضمانت یا بریت ہی کیوں نہ حاصل کر لیں. حتیٰ کہ بہترین صورتحال میں بھی اگر عمران خان تمام بڑے مقدمات میں ہائی کورٹ سے بری ہوئے بھی تو اس میں طویل عرصہ لگے گا. ذرائع کے مطابق جب تک کوئی غیر معمولی عدالتی یا سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی، عدالتی کارروائیوں کے موجودہ وقت کا اندازہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی قید 2026 تک بلکہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہوگی. فواد چودھری صاحب نے اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، اسی سے جڑے ایک معاملے کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ اپنی ٹیم کا کیسے ساتھ دیتی ہے، اس کی تازہ مثال احمد چٹھا اور بلال ورک کو 9 مئی کے جعلی مقدمے میں سزا ہونے کے بعد کا سلوک ہے. یعنی بجائے اس کے کہ پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، دونوں کو رات کے اندھیرے میں عہدوں سے فارغ کر دیا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی. جو پارٹی کے لیے جیل گیا، تشدد کا سامنا کیا، اس کو اپنی پارٹی نے بے عزت کیا. اب تمام لیڈرشپ خود کو محدود رکھو، محفوظ رکھو کے اصول پر چلاتی ہے، کیونکہ ہر لیڈر اور ورکر کو معلوم ہے اس پر مصیبت آئی پارٹی نے اس کی کمر میں خنجر گھونپا ہے اور باہر بیٹھے گلٹیریے اس کو ایجنٹ قرار دے کر پیچھے پڑ جائیں گے. لہٰذا کیا ضرورت ہے حد سے بڑھنے کی. شاہ محمود، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد کی پارٹی میں فیصلے سازی میں جس طرح نظر انداز کیا گیا اور ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس سے بھی پارٹی کا حال سامنے آتا ہے. ویسے یہ آرگومنٹ تو کافی حد تک ویلڈ ہے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق بھی وہ تمام افراد
جو کم از کم لاہور کی جیلوں میں اس وقت قید ہیں، جو سینئر رہنما ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو بالکل کسی قسم کی ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کیا گیا. وہ بیچارے وہاں سے آئے دن خط لکھتے رہتے ہیں اپنے سگنیچرز کے ساتھ. 6 افراد جو ہے وہ خط لکھتے رہتے ہیں، لیکن پارٹی کے ڈیسیجنز کے اندر بالکل ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. دوسری جانب جناب عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے کی درخواست جو ہے عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے. درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی ہے، اور اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے کیس کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی ہے، جس کی سماعت ارباب محمد طاہر کر رہے ہیں. کیس کے حوالے سے درخواست گزار شہری غلام مرتضیٰ نے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کے ذریعے درخواست دائر کر رکھی ہے، جس میں عمران خان کی غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کی لوکل کورٹ جو ہے وہ کوئی ایسا آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ وہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کرا دے. وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ. ایک یہاں پہ ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے اسپیشل بچوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ اپنی تقریر کی تھی. اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ خصوصی بچوں کے لیے جو ہے ہر ضلع میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ وہاں پہ بنائیں گی. اب خبر یہ آئی ہے کہ اب تک 18 مختلف سینٹرز جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ. جہاں پہ ظاہری بات ہے یہ حکومت غلط کرتی ہے. ابھی میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ مختلف ان کے جو یہ لوگ فنکشنز کرتے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی میری نظر میں، لیکن جہاں پہ قابل تعریف بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے. 18 مختلف یہ سینٹرز جو ہیں بنائے گئے ہیں، جس میں حافظ آباد، ملتان، کلر کہار کے اسکول آف ایکسیلنسز بھی شامل ہیں، جن کی یہ تصاویر آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ان مراکز میں جو ہے کمپیوٹر لیبز، ڈیجیٹل لیکچرز کے لیے اسمارٹ کلاس روم اور خصوصی طلبہ کے لیے پلے ایریاز بھی جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. ان نئے مراکز کے پچھلے 3 ماہ میں خصوصی تعلیم کے اسکولوں میں 5000 نئے طلبہ کا داخلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. دس از اے ویری گڈ تھنگ، کیونکہ مطلب یہ اسپیشل بچے ہمارے بچے ہیں، پاکستانی بچے ہیں، اور ان کا بھی جو ہے وہ اتنا ہی خیال رکھا جانا چاہیے جس طرح دیگر بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. بلکہ میری نظر میں تو ان کو اور بھی زیادہ کیئر کی اور ان کو اور بھی زیادہ دلی ہمدردی کی ضرورت ہے. تو اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ قابل تعریف بات ہے، جو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہی ہے. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں عبد الرحمان کھیتران، انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی شاکنگ بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ یہ طے ہوا ہے کہ آدھی حکومت جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے اور آدھی حکومت بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہم کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا فارمولا طے نہیں ہے، یہ آپ نے کس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر لیا. تو اس کے اوپر شازیہ مری صاحبہ نے ایکچولی یہ بیان دیا ہے. تو اس ویسے ہی میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ ایسا کوئی فارمولا کبھی پہلے اناؤنس نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کھیتران صاحب نے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب جدو ادھی مدت مکے گی تو پھر تسی سانوں دسنا ہے، پھر ساڈی واری ہے. تو بہرحال یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انڈیا کے حوالے سے میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ جب خبر میں نے دیکھی، ویژولز میں نے دیکھے، تو یقین کیجئے کہ میرا دل کیا کہ میں ان کا دور فٹے منہ کروں میں، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. وہاں پہ جناب ایک گورے ہابا فیسٹیول جو ہے وہ منایا گیا ہے. اب یہ گورے ہابا فیسٹیول کیا ہے؟ اس میں جناب دیوالی کے اختتام کے اوپر یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے، اور اس میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ گائے کا گوبر ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں. اندازہ کیجئے ذرا، گائے کا گوبر یہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، اور یہ خوشی خوشی پھینکتے ہیں. یہ کوئی لڑائی میں، کوئی ناراضگی میں، کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے. یہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک گاؤں کی مقامی رسم کے طور پہ جو ہے یہ مٹھی بھر بھر کے یہ گوبر ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں. اور یہ ایک اہم ہندو تہوار جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کو دیوالی کے اختتام کے اوپر منایا جاتا ہے. ایک دیہاتی نے یہاں پہ ایکچولی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے جا کے اس کو کور کیا کہ کیا گند مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے. مطلب پوری دنیا میں آپ کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی کہ ایسی گندگی جو ہے وہ کی جائے. تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کا جرنلسٹ تھا، اس نے جا کے اسے کور کیا. تو وہاں پہ ایک دیہاتی کا اس نے انٹرویو کیا تھا. وہ دیہاتی آگے سے کیا کہتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے اوپر گوبر پھینکتے ہیں تو جب یہ ہمارے جسم کو چھوتا ہے تو ہماری بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھگوان کا روپ گائے کے گوبر میں نظر آتا ہے. توبہ 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 توبہ. ایک غیر ملکی سیاح بھی جو ہے وہ اس نے بھی جا کے ایکچولی اس کو فیسٹیول کو کور کیا. وہ بیسیکلی اپنی یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ٹریولاگس بناتا ہے، تو وہ بھی اس نے بھی جا کے اس نے کور کیا. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھے تو بڑا ہی غیر حقیقی لگ رہا ہے کہ یہ
اس نے کہا لیکن جب میں نے سب کچھ دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ بھئی یہ سب کچھ واقعی ہوا ہے. میں نے اس کے بارے میں سنا بہت تھا, پوری دنیا میں یہ بڑا بدنام ہے, یہ گائے کے پیشاب کو لے کے, گائے کے گوبر کو لے کے جو ہے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں جو ہے, اور میں آپ یقین کیجئے یہ کوئی لوور لیول کے اوپر نہیں ہے, یہ حکومتی لیول کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. حکومتی بڑے بڑے پریش راول جو ہے اس نے یہ بات ایک دفعہ کی تھی کہ پتہ نہیں میں نے پیشاب پی لیا تھا تو اس کے مجھے بہت سی بیماریاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں. یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں نا, اس قسم کی قوم سے ہمارا متھا لڑا ہوا ہے. یہ جو اس قسم کا ذہن گند صرف جو ہے وہ ملتے نہیں اپنے اوپر, ان کے ذہنوں میں بھی اتنا ہی گوبر ہے. یہ گوبر والی سرکار ہے ساری, ان کو یہی کہا جا سکتا ہے. میں بڑی معذرت, مجھے پتہ ہے آپ یہ میری خبر سن کے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہوگی, لیکن آئی جسٹ ہیڈ ٹو شیئر دس تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کیا گوبر قسم کی جو ہے یہ قوم بنتی جا رہی ہے. یہ ناٹ آل آف دیم آبویسلی, لیکن اس قسم کے عناصر بھی ان لوگوں کے اندر موجود ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.